بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه سب سے پہلے میں درجہ موقوف علیہ کے عزیز طلبہ کے لیے دعا گو ہوں کہ آئندہ سال ان کا آخری تعلیمی سال ہے۔ اللہ انہیں عالم ربانی کے درجے پر فائز فرمائے۔ حفظ قرآن مکمل کرنے والے خوش قسمت بچوں کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ حفظ قرآن کی اس دولت کو زندگی کے آخری سانس تک ان بچوں کے سینوں میں اسی طرح محفوظ رکھے۔ حفظ قرآن کی یہ تقریب یہ مجھ سے تقاضا کر رہی ہے کہ میں آج کی محفل میں قرآن کی عظمت بیان کروں۔ درجہ موقوف یہ نسبت متقاضی ہے کہ میں علم کی اہمیت اور فضیلت آپ کے سامنے رکھوں۔ لیکن مجھے
وقت کے تقاضے کو ملحوظ خاطر رکھ کے میں عظمت صدیق اکبر بیان رضی اللہ تعالی ہم چونکہ قرآن کے طالب العلم ہیں اور ہماری جماعت کے خطبہ اللہ کا یہ خصوصی کرم ہے کہ وہ ہر موضوع کو بیان کرتے ہوئے قرآن کا سہارا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے قرآن کی ایک آیت کو بنیاد بنانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سورۃ مجادلہ کی یہ آیت اس میں اللہ نے بلندی درجات کے دو سبب ذکر کیے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ جی زندہ ہے وہ تو زندہ ہو۔ جی زیادہ دیر آپ کی میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، لیکن توجہ آپ کی پوری چاہوں گا۔ اللہ نے سورۃ مجادلہ کی اس آیت میں بلندی درجات کے دو سبب ذکر کیے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، بلندی درجات کا پہلا سبب ذکر کیا ایمان۔ والذین اوتوا العلم، اور بلندی درجات کا اللہ نے دوسرا سبب ذکر کیا علم۔ ایمان اور علم کی وجہ سے ہم لوگوں کے درجات بلند کرتے ہیں۔ میں ان دو سببوں کو دیکھوں تو مجھے سیدنا صدیق اکبر سارے صحابہ سے آگے نظر آتا ہے۔ ایمان میں بھی اور علم میں۔ ایمان میں وہ مجھے اس لیے آگے نظر آتے ہیں کہ وہ اس امت کا پہلا مومن ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے یہ جو موضوع ہے عظمت صحابہ کا، یا اس میں کوئی جو نکات ہیں یا اختلافات ہیں، میں ان سے واقف ہوں۔ مجھے یہ علم ہے کہ امت کے علماء اس میں تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں، ہے اختلاف امت کے علماء میں۔
کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پہلے ایمان لانے والے سیدنا علی ابن ابی طالب ہیں، سبحان اللہ. کچھ کا خیال یہ ہے کہ پہلا مومن زید ابن حارثہ ہے، اور سب سے مضبوط قول یہ ہے کہ پہلا مومن صدیق اکبر ہے. یہ چار اقوال ہیں، حضرت خدیجہ، حضرت علی، زید ابن حارثہ اور سیدنا صدیق اکبر. سپیکر کا کنٹرول کس کے پاس؟ پہلے آواز بالکل ٹھیک تھا، اتنا ہی آواز رکھے جتنا آواز تھا پہلے. یہ نہ بیچارے کو کہیں کرنا کا علاج ہی نہ کرانا پڑے. سن رہے ہیں آپ میری بات؟ جی. امام اعظم امام ابو حنیفہ نے ان چاروں اقوال میں تطبیق دے دی. امام صاحب کہتے ہیں میں ایسا مفہوم بیان کر دیتا ہوں، چاروں قول اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہو جائیں گے. سبحان اللہ. امام صاحب کہتے ہیں اس میں جھگڑنے کی، لڑنے کی، اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں اسے حل کر دیتا ہوں. عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ، سبحان اللہ. بچوں میں سب سے پہلے حیدر کرار، سبحان اللہ. غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارثہ، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر. امام صاحب نے تطبیق دی. چاروں قول اپنی اپنی جگہ پہ کیا ہو گئے. میں بڑا کم علم سا آدمی ہوں، نالائق سا آدمی ہوں، کم فہم ہوں، لیکن اس معاملے میں ایک بات میں بھی کہنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. آپ کو پسند آ جائے کہ بندیالوی اچھی بات کہہ گیا ہے تو پھر آپ سبحان اللہ کہیں گے، اگر آپ کو پسند آ جائے. میں نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں، ایک دن پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک دن بعد میں کلمہ، چند گھنٹے پہلے کلمہ کس نے پڑھا، چند گھنٹے بعد میں کلمہ کس نے پڑھا. یہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہو گئی تھی. یہ ہے اصل مسئلہ. عورت کے کلمہ پڑھنے سے وہ گھر سے باہر کیا مدد کر سکتی ہے. سبحان اللہ. غلام کی عرب میں کیا حیثیت ہے. 6 سال کا بچہ، اس نے دشمنوں کو کیا ہٹانا ہے، وہ تو مشورہ بھی نہیں دے سکتا. 6 سال کا بچہ تو مشورہ بھی نہیں دے سکتا، مال خرچ نہیں کر سکتا، دشمن کو نہیں ہٹا سکتا. ادھر 38 سال کا جوان ابو بکر ہے، مکے میں کپڑے کی 4 دکانیں ہیں، شادی شدہ ہے، برادری والا ہے. اس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی. یہ جو طلباء ہیں، علماء ہیں، سرد پڑھنے والے، ناب پڑھنے والے، تو ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے ایک فعل لازم ہوتا ہے، ایک فعل متعدی ہوتا ہے. تسی جڑے مدرسے نہیں پڑھے، تسی کوئی سمجھو لازم تے متعدی کی کچھ بھی نہیں. ایک فعل لازم ہوتا ہے، ایک فعل متعدی ہوتا ہے. طلبہ تو میری اس بات کی داد دینا کہ بدیالوی نے اچھی بات کی ہے. سارے صحابہ کا ایمان
लाजिम था, अबू बकर का ईमान मुतअद्दी था। ये कलमा पढ़ने के बाद घर में नहीं बैठा, इसने अपने तक नहीं रखा, ये बाहर गया, हजरत उस्मान नू नार ला के ले आया। अब नबूवत की पीठ मजबूत हो रही है। ये फिर गया, ये हजरत तलहा को ले आया, ये फिर गया, ये हजरत जुबैर को ले आया, ये फिर निकला अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को ले। शायद ये पहली मर्तबा आप बात सुनेंगे, जिन 10 सहाबा को मेरे नबी ने नाम लेके जन्नत की बशारत दी थी, उनमें से 6 सहाबा अबू बकर की तहरीक पर मोमिन बने। मसला ये नहीं है कि एक दिन पहले कलमा किसने पढ़ा, एक दिन बाद में कलमा किसने पढ़ा। मसला ये है कि किसके कलमा पढ़ने से नबूवत की पीठ मजबूत। इससे भी ज्यादा नफीस एक बात और भी कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ी नफीस बात है। नफासत वाले दिमाग समझे, वो तो सारे आंकड़ा वैसे समझ गए, लेकिन बड़ी नफीस बात कहने लगे। मसला ये नहीं है एक दिन कलमा पहले किसने पढ़ा, एक दिन बाद में किसने पढ़ा, 1 घंटा पहले किसने पढ़ा, 1 घंटा बाद में किसने पढ़ा। ये कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मसला ये है कि मेरे नबी ने ईमान की दावत उसके सामने रखी, उसने कबूल करने में देर कितनी लगाई। आपने फरमाया मैंने जिस किसी पर ईमान पेश किया वो हिचकिचाया, पीछे हटा, सोचूंगा, मशवरा करूंगा। तारीख पढ़ने वाले, सीरत पढ़ने वाले कितने लोग मेरे इशारे को समझेंगे। 6 साल के बच्चे को कहा था मैं नबी हूं, उस 6 साल के बच्चे ने कहा था बाबा से पूछूंगा फिर कलमा पढ़ूंगा। पता नहीं समझोगे। वो तो इशारों के नाम में तबर्रे कर जाते हैं, और तुम इशारे क्यों नहीं समझते? इशारों में तबर्रे करते हैं। हाँ, कहो ना कि फलां मौलाना, उनका नाम मौलाना उमर है, उनकी तकरीर सुनो, तो जवाब में तबर्रा करने वाला कहता है उमर भी कभी वफा की थी। लेकिन आप उसको नहीं समझते, लेकिन वो अपनी महफिल में जब कहते हैं उमर भी कभी वफा की थी, तो फिर दोनों हाथ उठा के सामीन उनको दाद देते हैं कि हजरत उमर ने चंगा तबर्रा की थी, उमर भी कभी वफा की थी। बाजार क्या कहना चाहते हैं, भाई जिंदगी भी कभी वफा की थी। इस तरह तबर्रे होते हैं। उमर है 6 साल, परवरिश किसके घर में पाता है? नबूवत के घर में, खाता पीता पहनता नबूवत के घर में है। मैं नबी हूं, कहता है बाबा से पूछूंगा फिर पढ़ूंगा। बंदियालवी कहता है बाबा तो अबू बकर का भी जिंदा था। इसने तो नहीं कहा कि बाबा से पूछूंगा, इसने तो नहीं कहा मशवरा करूंगा। मैंने जिस किसी पे दावत पेश की वो हिचकिचाया, पीछे हटा। दावत भी बड़ी जबरदस्त थी। ला इलाहा इल्लल्लाह। 360 बुतों के गले पे छुरी रखनी थी। बाप दादा के मजहब से बगावत, कोई राह नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, कोई पुकारे सुनने वाला नहीं, कोई
کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا نہیں بولو تو صحیح ہے۔ نہیں جب توحید بیان ہو نا خوش ہو کے جواب دیا کرو، اللہ عرش پہ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کیا کرتا ہے۔ میرے لوگ میرے بندے میری تعریف کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی معز نہیں، مضل نہیں، السمیع نہیں، العلیم نہیں، النافع نہیں، الضار نہیں، المعطی کوئی نہیں، المانع کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، گنج بخش بھی کوئی نہیں، دستگیر بھی کوئی نہیں، غوث اعظم بھی کوئی نہیں، لجپال بھی کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا اس طرح نہیں، کم از کم وہاں تک آواز ہو جائے۔ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا اللہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، غریب نواز کوئی نہیں، لجپال کوئی نہیں، کرنیا والا، بھرنیا والا، کرما والا، فضلہ والا کوئی نہیں، کوئی نہیں الا اللہ۔ یہ دعوت باپ دادا کے مذہب سے بغاوت، معبودوں کے گلے پہ چھری رکھنا آسان تھا؟ نہیں اس کو ماننا آسان تھا؟ نہیں۔ میں نے جس کسی پہ یہ دعوت پیش کی وہ پیچھے ہٹا، ہچکچایا، مہلت مانگی، مشورہ کروں گا، معجزہ دکھا، نشانی دکھا۔ اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے، اس نے نہ مہلت مانگی، نہ وقت مانگا، نہ مشورہ مانگا۔ میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے کہا جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے۔ تکبیر اللہ اکبر امتی صحابہ زندہ باد علی صدیق اکبر زندہ باد۔ کیوں مہلت نہیں مانگی؟ کیوں معاہدہ نہیں مانگا؟ یہ میرے نبی کے بچپن کا یار ہے۔ عمر میں 2 سال کا فرق ہے، بکریاں اکٹھی چرائی ہیں، گلیوں میں اکٹھے رہے ہیں، چوراہوں میں اکٹھے رہے ہیں، راتیں اکٹھی گزاری ہیں، دن اکٹھے بتائے ہیں۔ ابو بکر نے سوچا جو آدمی آج تک دنیا کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ رب کے معاملے میں کیسے جھوٹ؟ بلندی درجات کا پہلا سبب قرآن نے کیا بیان کیا؟ اس میں ابو بکر دی مثال ہی کوئی، ابو بکر جیسا ایمان کوئی نہیں۔ پھر اس پہ جو استقامت دکھائی، کیا میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس طرف چلا جاؤں اور مختصر کروں تو پتہ نہیں بھینس کے آگے بین بجانا نہ ہو جائے، میں تو سمجھ ہی نہ آوے کہ میں کی آگے ہیں۔ استقامت میں بھی آلہ ہے۔ میرے آقا نے کہا تھا میرے ایک ہاتھ پہ سورج کا نظام لاؤ اور میرے دوسرے ہاتھ پہ چاند کا نظام لاؤ، پھر بھی میں مسئلہ توحید سنانے میں نرمی اختیار نہیں کروں گا۔ یہ میرے آقا کی استقامت تھی، یہ نبوت کی استقامت تھی۔ پھر جب صدیق مسند رسول پہ آیا سبحان اللہ، تو حضرت عمر جیسا آدمی کہتا ہے یہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، ان سے بعد میں نپٹ لیں گے، پہلے جھوٹے مدعیان نبوت سے 2 ہاتھ کر لیں، اسامہ کا لشکر فی الحال نہ بھیجیں، ترائے محاذ نہ کھولو۔ حضرت عمر جیسا آدمی پھر ابو بکر کی استقامت دیکھو، کہتا ہے مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے جو آدمی میرے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ کی مد میں ایک رسی دیا کرتا تھا، اگر آج وہ انکار کرے گا تو ابو بکر اس سے تلوار کے ساتھ جہاد کرے گا۔ میرے نبی کی استقامت دیکھو۔ زندہ باد زندہ باد۔ ایمان بھی کامل، اس میں پھر استقامت دیکھو ابو بکر کی۔ اس کو یہاں رہنے دو جا، وہ بیگ کھانا بھی تیار ہے،
تسی بیٹھے ہو اسی کھا پی کے آئے پہلے آئے پہلے ہم نے کھانا کھایا تو مجھے آپ پہ بھی آپ کا مجھے خیال ایک ٹاپک یہاں رہنے دو بلندی درجات کا پہلا سبب کیا ہے ایمان ابو بکر اس میں سب سے بلندی درجات کا دوسرا سبب ہے علم زیادہ ہوگا اتنا درجہ اس میں بھی ابو بکر سارے صحابہ سے آگے میرے آقا نے زندگی کا آخری خطبہ دیا تھا آخری خطبہ اس کے بعد میرے آقا نے کوئی خطبہ نہیں اور یہ آپ نے انتقال سے 4 دن پہلے اس میں بخاری نے نقل کیا ترمذی ابن ماجہ نسائی حدیث کی تمام کتابوں نے اس کو نقل کیا یہ جمعرات کا دن تھا ظہر کی نماز تھی آپ نے سر مبارک پہ پٹی باندھی ہوئی تھی اوپر آپ نے چادر اوڑھ رکھی تھی بخار بہت تیز تھا آپ نے نماز پڑھائی اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا آپ نے خطبے میں کہا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا والآخرہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے عبدن یہ نہیں مجھے ان اللہ خیر عبدن اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے بین الدنیا والآخرہ دنیا کی حیات چاہتا ہے دنیا کی زندگی چاہتا ہے یا آخرت کی زندگی چاہتا ہے اس بندے کو اختیار دیا دونوں زندگیوں میں سے جو دل میں آئے چن لو دنیا کی زندگی یا آخرت کی زندگی فاختار الآخرہ اس بندے نے دنیا کی حیات کو پسند نہیں کیا اس بندے نے آخرت کی حیات کو پسند کیا اشاعت التوحید والوں تمہیں اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے تم خوش قسمت تم نے بھی آقا کی وہی حیات مانی ہے جو آقا نے اپنے لیے خود پسند کیا سبحان اللہ دنیا کی حیات کو تو میرے آقا نے رد کر دیا اختیار تو دیا گیا تھا دنیا کی حیات چاہتے ہو یا آخرت کی اس نے دنیا کی حیات کو پسند نہیں کیا فاختار الآخرہ کون سی حیات کو پسند کیا کیسے کیسے چکر چلتے ہیں ہمارے ملک میں کبھی ہمارے لیے کہا کرتے تھے اے وہابی نے کون ہے پھر منکر ہیں گستاخ ہیں بے ادب ہیں ارواح نہیں مندے قبراں تے نہیں جان دیندے مر گیا مردود مر گیا مردود ہمارے سرگودے میں ایک نوجوان تھے وہ مباحد ہو گئے والد عقیدے کا یہ لڑکے مباحد ہو گئے تو ان لڑکوں کا جو وہ بھی دوسرے عقیدے کا تو وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے میں مر گیا نا کہ تم میری کوئی نظر نیاز کوئی ختم شتم کر دے گا تے جے تم مر گیا نا انہاں کو نہیں کرنا اپنا آپ ہی کر کے ٹر جائیں کرنا تو وہ ہم الزامات کی ذات میں رہتے ہیں پھر لوگوں نے ہمیں کہا کہ یہ پتھری ہے اشاعت التوحید والے کیا ہے ایک معنی میں یقیناً ہم پتھری ہیں کہ ہمارا عقیدہ توحید پتھر سے بھی زیادہ مضبوط ہے اور اس معنی میں بھی ہم پتھری ہیں کہ جو ہم
سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا. بے شک. اس معنی میں بھی ہم پتھر میں تم کہہ رہے ہو کہ علیاذ باللہ ہم قبر منور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس کو علیاذ باللہ مجھے ادا کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. ادا کرتے ہوئے مجھے ادب اجازت نہیں دے رہا کہ یہ نبی پاک کو قبر منور میں علیاذ باللہ یوں سمجھتی ہیں. اس معنی میں پتھری نہیں ہے. تم منبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہو, مسجد میں جھوٹ بولتے ہو. اشاعت کا یہ عقیدہ ہے. توحید کے ہاتھ مبلغ ہے کہ میرے پیارے پیغمبر کا وجود مقدس آج بھی مدینہ کی قبر منور میں اسی طرح محفوظ ہے جس طرح پہلے دن رکھا گیا تھا. بے شک. سبحان اللہ. کوئی کیڑے مکوڑے مٹی اس وجود کو نقصان نہیں پہنچا. میں کس کے ساتھ تشبیہ ہوں؟ میرے نبی کے وجود کی توہین ہو جائے گی, میرے آقا کے وجود کی توہین ہو جائے گی. میں کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دوں, خدا گواہ ہے, پھول اپنی ٹہنی پر اتنا تر و تازہ نہیں ہوتا اور مچھلی پانی میں اتنی تر و تازہ نہیں ہوتی جتنا میرے نبی کا وجود مقدس قبر منور میں تر و تازہ. اس معنی میں اگر پتھری کہتے ہو تو جھوٹ بولتے ہو. جبریل زندہ ہے, نوریوں کا سردار ہے. زندہ جبریل پر رب کی اتنی رحمتیں نہیں اترتی جتنی رب کی میرے نبی کی قبر منور پہ وہ ہمارے دوسرے دوست ہیں, وہ کہتے ہیں بشر ہو کے عرشوں سے جا تو نہیں سکتا. کہتے ہیں بشر ہو کے عرشوں سے جا تو نہیں سکتا, تو یہ عرش پہ پہنچ گیا تو بشر نہیں ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے, نور ہو کر چلا جائے تو کمال کیا ہے؟ تجھے اتنی سوچ نہیں آ رہی؟ نور ہوتے تو پھر سوال پیدا ہوتا کہ ہے کیوں نہیں؟ تمہیں اتنی سوچ نہیں؟ نور ہو کوئی کمال نہیں تھا. کمال اس میں عبد المطلب کا پوتا ہو, عبداللہ کا لشکر جگر ہو, آمنہ کا نور نظر ہو, فاطمہ رقیہ ام کلثوم زینب کا بابا ہو, بشر ہو اور اسی وجود کے ساتھ بلندی کے اس مقام پہ پہنچے جہاں حضرت موسیٰ کی روح نہ پہنچے, جبریل کا خیال نہ پہنچے, وہاں میرے نبی کا وجود پہنچے. بشر ہو کے جائے تو کمال. زلیخا کے سامنے جبریل کھڑا ہوتا, اگلی گل تو سمجھ گیا. زلیخا کے سامنے بند کمرے میں جبریل کھڑا ہوتا. زلیخا جبریل کو کہتی ہے تلک, جبریل کہتا معاذ اللہ. تھا کمال نور مان کے نبی کا کمال کیا رہا؟ زلیخا جبریل کو کہتی ہے تلک, جبریل کہتا نا بھائی نا, معاذ اللہ, کوئی کمال نہیں. جبریل میں شاوانی قوت کوئی نہیں, اس میں عورتوں کی رغبت کوئی نہیں. کمال یہ ہے بشر ہو, انسان ہو, یوسف کا حسن ہو, 4000 مردوں کے برابر قوت ہو, الگ کمرہ ہو, دیکھنے والی آنکھ نہ ہو, روکنے والا ہاتھ نہ ہو, اور مصر کا حسن کہے حیدرک, اور وہ کہے 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں, جسے وہ شوق آئے کرے شکار مجھے. بشر ہو کے بچے,
اس کے لیے میں نے دونوں باتیں کہیں، اب کہوں سمجھ جاؤ گے، سمجھ جاؤ گے۔ روح جسم کے اندر ہو جس طرح تیرا خیال ہے، روح میرے نبی کے جسم کے اندر ہو، پھر مٹی نہ کھائے، کوئی کمال نہیں، کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ جسم کے اندر روح بھی کوئی نہیں، مٹی پھر نہیں کھاتی ہے۔ یہ میرے نبی کا کمال۔ میرے نبی نے اپنی کون سی حیات کو پسند کیا؟ اختار الآخرہ۔ صحابہ چپ ہو کے خطبہ سن رہے ہیں، چپ کر کے سن رہے ہیں۔ ایک عبد کی بات ہو رہی ہے، بندے کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی سسکیوں کی آوازیں آنے لگی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے دیکھا ابو بکر رو رہے ہیں، تعجب کیا، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ ایک عبد کا ذکر ہو رہا ہے، بندے کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تمہیں کون بتائے؟ اس عبد سے مراد خود نبی پاک ہیں۔ کسی صحابی کی نظر علم کے اس مقام تک نہیں پہنچی جہاں ابو بکر کی نظر پہنچی۔ اسی جگہ پہ جہاں یہ حدیث بیان ہوئی، صحابہ کہتے ہیں جب ابو بکر نے بیان کیا تو ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم سب میں سے اگر کوئی بڑا عالم ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ یہ صحابہ نے لفظ کہے، وہ عالم، ہم سب سے زیادہ علم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ بلندی درجات کا دوسرا سبب کیا تھا؟ شاہبائی زور سے بولو، اس میں بھی ابو بکر سب سے آگے۔ جب حضرت ابو بکر روئے نا اور رونے کی آواز میرے آقا کے کانوں میں پہنچی نا، میرے آقا نے خطبے کا موضوع ہی بدل دیا۔ خطبے کا موضوع تبدیل ہو گیا۔ اب موضوع کیا ہے؟ مسجد نبوی ہے، منبر میرے نبی کا ہے، خطیب کائنات کا آقا ہے، سننے والے سامعین نہیں، میں تعارف کرواتا ہوں، سننے والے وہ ہیں کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنے لگ جائیں۔ سبحان اللہ۔ سننے والے وہ ہیں۔ منبر میرے نبی کا ہے، مسجد نبوی ہے، خطیب کائنات کا سرتاج ہے، سامعین صحابہ ہیں، اور خطبے کا موضوع ہے عظمت صدیق اکبر۔ سبحان اللہ۔ زبان کس کی ہے؟ معلوم ہوتا ہے صدیق اکبر کی عظمت کو بیان کرنا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ آخری خطبے میں میرا نبی صدیق اکبر کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا۔ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پہ احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ امن الناس، امن الناس، سب لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پہ احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ میں نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ اتار دیا، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں اتارا گیا، اللہ قیامت کے دن خود اتارے گا۔ کچھ باتیں میں ایسی بھی کر دیتا ہوں جو کتابوں میں لکھی نہیں ہوتی۔ یہ جو تاجر لوگ بیٹھے ہیں، تاجر کاروباری لوگ، انہوں نے کھاتے بنائے ہوتے ہیں۔ کھاتے، کھاتا کہتے ہیں، وہ ایک کاغذ ہوتا ہے، رجسٹر ہوتا ہے، کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے، کتنا ادھار کس کے ذمہ، کھاتا۔ وہ منشی کہتے ہیں کھاتا کھول بھائی۔
وہ ایک مقولہ میں ہندو بھکھا ہویا ہی تے کھاتے پرانے کھول دے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھا جملہ کہہ گیا. بندیالوی کہتے ہیں آج بھی اسلام کا کھاتا کھولو تو ابو بکر کا بقایا اسلام کے ذمے نکلے گا. ابو بکر کا بقایا اسلام کے ذمے نکلے گا. میں نے بہت زور لگایا ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اتار دوں, مجھ سے نہیں اتارا گیا, قیامت کے دن رب خود اتارے. میں اہل سنت ہوں اور میری مجبوری یہ ہے کہ کھلی رکھنی پڑتی. اہل سنت میری ایک آنکھ کا نور حضرت ابو بکر ہے, میری دوسری آنکھ کا نور حیدر کرار. میں اہل سنت ہوں. میری ایک آنکھ کا نور فاروق اعظم ہے, میری دوسری آنکھ کا نور حضرت حسین ہے. میں یکساں احترام کرتا ہوں. جس طرح حضرت ابو بکر کا احترام کرتا ہوں اسی طرح حضرت علی کا بھی کیا کرتا ہوں. میری دونوں آنکھیں کھلی, تیریوں موجاں لگی ہوئی ہیں, تو نے ایک آنکھ بند کر لی ہے, ابو بکر والی, عمر والی, عثمان والی. تیری ایک آنکھ کھلی ہے, ہر فضیلت حضرت علی کے ہاں, ہر فضیلت حضرت علی کے ہاں. ان تینوں پہ تبرہ, تنقید, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا چاہتا جس میں حضرت علی کی توہین ہوتی. میرے ایمان کا خطرہ ہے, میرے ایمان کا خطرہ ہے. حضرت علی کی ادنا سی توہین میرے ایمان کو خطرے میں ڈال دے. لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے. سمجھو گے؟ نہیں تجھے نہیں سمجھا. میرا آخری جملہ جب یہاں ختم ہوگا تو مزہ تب ہے کہ آپ تڑپ اٹھے, حضرت صدیق کی محبت میں تڑپ جایا جب میں آخری جملہ کہوں. پہلے بھی 2 جملے کہوں, لیکن آپ نے سمجھنا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ ساری زندگی نبوت کے گھر سے کھاتا رہا. تو نہیں سمجھو گے؟ حضرت علی کی پرورش کہاں ہوئی؟ کس کے گھر میں رہتے تھے؟ کہاں کھاتے تھے؟ یہ ساری زندگی نبوت کے گھر سے, وہ ساری زندگی نبوت کو کھلاتا رہا. اس نے بیٹی لی, اس نے بیٹی لی, اس نے بیٹی دی. جو تجھے اعتبار نہیں آتا, آج میرے ساتھ چل, ہم حضرت علی کو ڈھونڈنے نکلے تو وہ عراق کے شہر نجف اشرف میں مل گئے, اور میں ابو بکر کو ڈھونڈنے نکلا تو وہ آج بھی ابو محمد کے سینے کے ساتھ مل گیا. وہی امن الناس, وہ جو میرے نبی نے کہا تھا کہ امن الناس ہے ابو بکر, امن الناس علیہ, سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا ابو بکر ہے. علامہ اقبال اسی کو ذکر کرتا ہے, امن الناس پر مولا ما, کلیم اول سینہ ما, ہمت او کشت ملت راجو ابرو, ثانیے اسلام و غارو بدرو قبرو. سبحان اللہ. علامہ اقبال, علامہ, یہ تو فارسی ہے, علماء تو سمجھ گئے ہوں, طالب علم تو خیر فارسی پڑھنی چاہتی ہے. فارسی تو چھلانگ لا کے کسی تے اپنا اللہ تک پہنچ گئے. مزہ ہی آتا. عربی کے بعد اگر کوئی فصیح زبان ہے
تو وہ صحیح ہے. علامہ اقبال نے بہت اونچی بات کہی، لیکن اس کا جو میں نے ترجمہ کیا نا اردو میں وہ اس سے بھی بہتر ہو گیا. نبی پاک کے انتقال کے بعد امت کے حالات کیا ہو گئے تھے؟ زکوٰۃ دینے والوں نے انکار کر دیا، جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، اسامہ کے لشکر کو بھیجنا تھا، صحابہ پریشان ہو گئے. کیا کریں؟ 3 ہاتھ کھولیں کمزور ہو جائیں گے. ایسے حالات، ان حالات کو ذہن میں رکھ کے ذرا سنیے. ہمت او کشت ملت راجو ابر، کشت کہتے ہیں کھیت کو، کشت کھیت، ابر بادل. علامہ اقبال کہتا ہے جب کھیت سوکھنے لگتا ہے، جب کھیت بنجر ہونے لگتا ہے، بادل امٹ کے آتے ہیں، بارش برستی ہے، سبزہ اگتا ہے، کھیت لہلہانے لگ جاتا ہے. ہمت او کشت ملت راجو ابر، نبی پاک کے انتقال کے بعد امت کا یہ کھیت مرجھانے لگا تھا. ابو بکر بادل بن کے برس پڑا تھا. ابو بکر بادل بن کے برس پڑا تھا. ہمت او کشت ملت راجو ابر، ثانیے اسلامو غارو بدرو. میرے نبی نے خطبے کا موضوع تبدیل کر حضرت ابوبکر کی فضیلت بیان. پھر مسجد نبوی ہے، ان دیواروں کے ساتھ صحابہ کے مکان ہیں، ان کے مین دروازے سڑکوں کی طرف کھلتے ہیں، کھڑکیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں مسجد میں آنے کی کہ نماز میں آنے جانے میں کیا ہو. صحابہ کی کھڑکیاں کھلتی ہیں مسجد. آپ نے کھڑکیوں کی طرف اشارہ کیا. لا تبقین خوخۃ فی المسجد، یہ سارے گھروں کی کھڑکیاں جو مسجد کی طرف کھلتی ہیں بند کر دی جائیں. لا تبقین خوخۃ فی المسجد، یہ ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں. الا خوخۃ ابی بکر، سبحان اللہ. ایک کے گھر کی کھڑکی کھلی رہے گی، اور وہ کس کا گھر ہوگا؟ ابو بکر کا. یہ اشارہ ہو رہا ہے میرے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ ابو بکر. ان کو آنے جانے میں زیادہ آنا جانا مسجد میں رہے گا. ان کے دروازے کی گھر کی کھڑکی کھلی رہتی تھی. عام میں جو لوگ عمرے پہ گئے، حج پہ گئے، اللہ آپ کو دوبارہ لے. آمین اور جو نہیں گئے ہو اللہ تمہیں. آمین. کدائی تسی منجے نہ ہو جانا کہ وہ نعت خان نعت پڑھتا ہے، دل کردہ مدینے وال جان نوں میری واری نے آوے تے میں کی کر. سپیکر کھولا، یہ نعت خان بھی یار عجیب ہی. ہاں اڑدی گڈی نو گڈائی رکھے سونے. وہ کوئی کام دی گل کرو، کوئی پیغام دو. اڑدی گڈی نو گڈائی رکھی سونے تے چڑھائی رکھی سونی. یہ سمجھ آ جائے گی کھانے پینے کی روٹیاں. قیامت کے دن اللہ کہیں گے، نبی پاک کہیں گے ان کو آنے دو، اے میرا ہے، اے میرا ہے. یہ ساری زندگی سود، اے میرا ہے. یہ ساری زندگی رشوت لینا رہا، اے میرا ہے. یا اللہ اس نے کچھ نہ کی. لوگوں کو دلیر کیا کر دیا تم نے؟ کم تولتے ہیں، سود کھاتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. آن دو اے میرا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی مر گیا تھے، ان کے نکیر ہے، انہوں نے کہا من ربک. اس نے کہا تو نہیں پتا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی. میرے کو پوچھتے ہو من ربک. یہ خطیب سے بیان کر لوگ سن رہے ہیں. میں ان سامعین پہ بھی آ رہا ہوں. علماء کرام ان سامعین کے متعلق میں کہتا ہوں الیس منکم رجل رشید، تواڈے ایک بھی بندے دا پتر نہیں. اور کوئی کالج کا پڑھا ہوا لڑکا، کوئی سکول کا پڑھا ہوا لڑکا، کوئی ٹیچر، کوئی وکیل، کوئی پروفیسر، کوئی عقل مند اٹھ کے کہتا مولانا دھوبی مر گیا، وہ قبر ہی ٹر گیا، منکر نکیر آئے،
انہاں پوچھا من ربو، اس آکھیا میں دھوبیاں، تین کس دسیا؟ بھئی آئیے تیرے دے سارے جائے اکٹھے ہو گئے ہو، سب جائلوں کا ٹبر ہے۔ وہ میرے دوست ہیں ایک پولیس میں، وہ کہتے ہیں میں ایک تھانے میں تھا تو قریب مسجد تھی، تو وہاں ایک مولوی صاحب سپیکر کھولتے، دل کردہ مدینے وال جان نو میری واری نے آوے تھے، میں کی کرا، میں منشی نو باقیا میں کہا مولوی صاحب کو لا کے، حالانکہ وہ پولیس ہمارا کی تھی، مجھے پتہ ہے وہ دوسرے کی تھی، کہتا ہے وہ مولوی صاحب آگے، میں کہ جی تسی پڑھ دے ہو، خوش ہویا بھائی یہ بھی ساڑھے دال ہے، میں آگے سناؤ جی، دل کردہ مدینے وال جان واری نہ میں کی کرا، میں کہا پاسپورٹ بنائے، اس کہا نہیں، میں کہا پہلے پاسپورٹ بنا، پھر لاکھ 1.5 لاکھ روپے لا تے ویزا لوا، پاسپورٹ بن جائے ویزا لائے تے جا مدینے، پاسپورٹ ہے کوئی نہیں، ویزا لوایا نہیں، دل کردہ مدینے والے۔ ایک صاحب کراچی میں ایک مولوی صاحب کو کہتے ہیں استاد جی دعا کرو اللہ من سونا جیا حسین جیا چنگا جیا فرما بردار جیا پتر دے وے، مولوی صاحب آکھا میں 6 مہینے دعا کی تھی، 6 مہینے تو بعد میں پوچھا سنا، اس آکھا حال شادی نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوئی تے پترا دی دعا، پاسپورٹ ہے کوئی نہیں، ویزا ہے کوئی نہیں، دل کردہ مدینے وال جان، اللہ آپ کو لے جائے مکے مدینے، آمین، جو پہلے گیا ہو یہ بھی جاؤ دوبارہ، آمین، روضہ رسول پہ جب سلام پڑھنا ہے نا، جہاں کھڑے ہو کے سلام پڑھنا ہے، اس طرح منہ کرنا ہے، کعبے کی طرف آپ کی پیٹھ ہونی ہے، سامنے دروازہ ہے، اب لوگ سلام پڑھ کے جہاں سامنے چلے جاتے ہیں، باہر نکل کے پھر مسجد میں آتے، آپ نے ادھر نہیں جانا، آپ نے اسی صف پہ پیچھے چلنا ہے، اسی صف پہ چلتے جائیں، سامنے آپ کو ایک دروازہ نظر آئے گا، اس کا نام ہے باب الصدیق، سبحان اللہ، اس دروازے کے نیچے کھڑے ہو کے دیکھنا، اس دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے ہاذہی خوخۃ ابی بکر، ہاذہی خوخۃ ابی بکر، یہ دروازہ عین اس جگہ پہ بنایا گیا ہے جس جگہ پہ حضرت ابو بکر کے گھر کی کھڑکی کھلی، ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں، ایک گھر کی کھڑکی کھلی رہے گی اور وہ گھر کس کا ہوگا؟ تو قرآن کی صورت مجادلہ میں بلندی درجات کے کتنے سبب ذکر کیے؟ 2، ایمان، ان دونوں سببوں میں ایمان میں بھی اور علم میں بھی کوئی صحابی ابو بکر کا ہم اللہ نہیں، تو پھر ثابت ہوا کہ سارے صحابہ میں درجات میں سب سے بلند اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے،